ویلکم کریں گے. Hallelujah. Praise Jesus. سب تشریف رکھیں گے. ہم خدا کا شکر کریں گے اس خوبصورت پریزنس کے لیے جو ہمیشہ کی طرح ہمارے بیچ میں ہے. پریز گاڈ. کتنے لوگ آج پہلی دفعہ آئے ہیں جی؟ بھائی نیلسن پہلی دفعہ آئے ہیں. آئیں جی بھائی نیلسن کو ویلکم کریں گے جی. خداوند نے ان کو خوبصورت توڑا دیا جی ڈھولک کا ردم کا. خداوند ان کو برکت دے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے گھر میں پرستش دعا پاک میز اور کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو آسودگی بخشتا ہے. کتنے لوگوں کو پتا آج ہم اچھا تو فلائر لگ گیا سامنے ٹھیک ہے. تو آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں جی؟ سیزن آف لینٹ. سیزن آف لینٹ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں نے لاسٹ ایئر بھی بات کی تھی اور آج بھی ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس سیزن کے اندر بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے اور ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح سے اس سیزن کے اندر یہ 40 دن جو ہیں وہ گزارنے ہیں. تو لفظ لینٹ جو ہے اس کو کلام مقدس میں آپ کہیں پہ نہیں پائیں گے. یہ جو لفظ ہے یہ اولڈ انگلش کا جو ایک لفظ تھا اس سے اس کو لیا گیا. اور بتاتا چلوں کہ جو لینٹ سیزن ہے وہ کیا ہے. بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو. لینٹ سیزن جو ہے یہ عید قیامت المسیح جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں اس سے 46 دن پہلے یعنی 46 ڈیز پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 46 دن جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور جو لفظ لینٹ ہے جیسا میں نے بتایا کہ یہ اولڈ انگلش لینگویج سے لیا گیا ہے ورڈ جو کہ اس کا پرانا نام جو تھا وہ تھا لینٹن جس کے معنی تھے سپرنگ یعنی بہار. تو یہ وہاں سے ورڈ لیا گیا اور پہلی اور دوسری صدی کے جو مسیحی تھے یعنی جو ابتدائی کلیسیا تھی جو مسیح خداوند کے جو شاگرد جو رسول بنے وہ ابتدائی کلیسیا فرسٹ سینچری یعنی پہلی صدی اور ان کے آسمان پر جانے کے بعد یعنی جب وہ اس فانی دنیا سے چلے گئے سیکنڈ جو سینچری تھی دوسری صدی ان 2 صدیوں میں اس لینٹ سیزن کا کوئی تصور نہیں تھا نہ وہ یہ مناتے تھے. اگر وہ مناتے تو اس کا ذکر بائبل میں ضرور ہوتا. لیکن جب ہم 3rd سینچری یعنی تیسری صدی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کونسل آف نائسیا کے اندر اس لینٹ سیزن کی جو تھی وہ بنیاد رکھی گئی. اس کو متعارف کروایا گیا اور 4تھی صدی میں اس کو کافی بڑھاوا دیا گیا. 7ویں صدی کے اندر اس کو آفیشل طور پر کرسچینٹی کے ساتھ منسوب کیا گیا اور فادر آگسٹائن اور فادر جروم جو تھے انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا اور اس کی بڑی حمایت کی. اور یہ جو سٹرکچر تھا یہ کرسچینٹی کے سٹرکچر کے اندر اس کو شامل کیا گیا لینٹ سیزن کے سٹرکچر کو. اور اس سیزن کو اگر آپ دیکھیں تو اس سیزن کے اندر یہ 5 عبادات ہوتی ہیں اور اس سیزن کا جو شروع ہے وہ ایش وینسڈے یعنی راک کے بدھ سے ہوتا ہے. اس کے بعد پام سنڈے ہوتا ہے یعنی کھجوروں کا اتوار ہوتا ہے. اس کے بعد ریمبرنس آف لارڈ سپر یعنی مسیح خداوند کی جو آخری فصح تھی اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد مبارک جمعہ یعنی گڈ فرائیڈے اور اس کے بعد عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر. تو یہ 46 ڈیز کے اندر 5 عبادات جو ہیں یہ منائی جاتی ہیں. یہ 46 دن کا سمجھ لیں ایک سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن کے اندر جو ہے 3 خاص کام کیے جاتے ہیں جو آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے. پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ راک کا بدھ منایا جاتا ہے جس کے اندر ریپینٹ کیا جاتا ہے یعنی توبہ کی جاتی ہے. اپنے گناہوں پر ماتم کیا جاتا ہے اور اپنے سیلف ڈسپلن کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ اسپرچولی جو ہے وہ
ڈسپلن کیا جاتا ہے، یہ پہلا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام 40 روزے رکھے جاتے ہیں. اور تیسرا اہم کام جو ہے وہ فارگیونیس ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، اور ثقافت کی جاتی ہے، یعنی سخاوت کی جاتی ہے، چیریٹی ورک کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اس لینٹ سیزن کو سیلیبریٹ کون کرتے ہیں یا اس کی بنیاد کس طرح رکھی، جس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ RC مین رومن کیتھولک، ان کے ساتھ ایسٹرن آرتھوڈاکس تھے، اینگلیکنز تھے، لوتھرن تھے، میتھوڈسٹ تھے، اور پریسبٹیرین یعنی بیتینیا والے تھے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو شروع کیا. اور اس کی مخالفت کون کرتے تھے؟ وہ تھے بیپٹسٹ، ایونجیلیکل اور پینٹیکوسٹل. اور ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ اس بات کو آپ بائبل میں سے ثابت کرو، ان ساری باتوں کو. اس زمانہ میں میرے خیال سے شاید اس کو بائبل میں سے ثابت کرنا مشکل تھا، کیونکہ آپ کے پاس ریسرچ میتھڈ کوئی نہیں تھا. ریسرچ میتھڈالوجی کے مطابق آپ اتنی بڑی بائبل سے ایک بات کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج آپ ابھی ایک سیکنڈ کے اندر ایش وینسڈے یا 40 ڈے فاسٹنگ کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کا بائبل میں کوئی وجود نہیں ہے. تو آج ہم دیکھیں گے، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میں کسی بھی ڈینومینیشن کی یا اس بات کی مخالفت کے لیے پیغام نہیں دے رہا. میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمیں رومن کیتھولک، پریسبٹیرین، اینگلیکن، یہ جتنی ڈینومینیشنز ہیں ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ان کے وسیلہ سے مسیحیت پوری دنیا میں گئی ہے. اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ. پینٹیکوسٹل نے ایسا اتنا کام نہیں کیا جتنا رومن کیتھولک نے کام کیا. دنیا کی انتہا تک، روم تک گئے. اینگلیکنز، پریسبٹیرینز، لوتھرن، انہوں نے بہت کام کیا. گو ان کی ٹیچنگز میں تضاد ہے، بہت ساری باتیں جو ڈاکٹرنز جو ہیں وہ بائبل سے میچ نہیں کرتی. لیکن میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کو انکریج کروں گا، کبھی ہمیں ان کی مخالفت نہیں کرنی، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا اور ان کا کام قابل تعریف ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آج آپ کو جتنے ہاسپٹلز، جتنے اسکول، کالجز نظر آتے ہیں وہ ان لوگوں کے وسیلہ سے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی بھائی ہو، میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھائی ہے اور اس میں کوئی کمی کمزوری ہے تو میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، میں اس کو سپورٹ کروں گا، بولوں گا بندہ بن جا. لیکن ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے. تو یہ ان کی ڈاکٹرنز تھیں جس سے پینٹیکوسٹل اور بیپٹسٹ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹرنز کی حد تک رہنا ہے، ڈائریکٹ ہمیں ان ڈینومینیشنز کی کبھی مخالفت نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کام کر رہے ہیں مختلف انداز میں. تو ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو اس لینٹ سیزن کے اندر منائی جاتی ہے وہ ہے راک کا بدھ، یعنی ایش وینسڈے. ایش وینسڈے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ ماتھے کے اوپر ایک کراس بناتے ہیں خاک کے ساتھ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خاک ہے اور خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. اور ساتھ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ماتم کرنا اس بات پہ کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے، اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنا ہے. اور اس سارے ڈیوریشن کے اندر جو لوگ ایش وینسڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں رومن کیتھولکس کے اندر زیادہ تر، وہ اپنے پریسٹ کے پاس یا فادر کے پاس جا کے کنفیس کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، دعا ہوتی ہے اور چیریٹی ورک ہوتا ہے اور فارگیونیس ہوتی ہے. اعتراض یہاں پر کیا تھا یا اعتراض کیا ہے جو بائبل کا اعتراض ہے؟ یہ ڈینومینیشن کا اعتراض نہیں، یہ بائبل کا اعتراض یہ ہے کہ کیا اپنے گناہوں پر ماتم، اپنے آپ کے اوپر کام کرنا، یعنی سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو کرنا، سیلف ایگزامینیشن کرنا، روزے رکھنا، کیا یہ صرف ان 40 دنوں میں ہے یا بائبل کچھ اور کہتی ہے؟ تو اگر ہم بائبل کی اسٹڈی کریں تو ہمیں صرف ان 40 دنوں میں اپنے گناہوں پر ماتم نہیں کرنا، یا گناہوں پر توبہ نہیں کرنی، یا یہ 40 روزے ہم نے صرف نہیں رکھنے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، نکال لیں، لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، یہ یسوع مسیح بات کر رہے ہیں،
लूका की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इंकार करे। पहली बात क्या, अपनी खुदी से इंकार करे। आगे लिखा है, और हर रोज ऑन डेली बेसिस, हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे, सब बोले अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हर रोज। तो सलीब उठाने का मतलब पता क्या है? हर रोज तौबा करना, हर रोज कन्फेशन करना, हर रोज अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना, हर रोज अपनी सोच को पाक करना, हर रोज अपने दिल को पाक करना, हर रोज अपने इरादों को पाक करना, हर रोज अपनी आंखें पाक करना, हर रोज इस बात को देखना कि मैं कलाम के पैरामीटर्स में हूं या नहीं हूं। यहां पर इतराज यह था कि 40 डेज में ही क्यों? बाइबल में यीशु मसीह ने बोला कि हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अफसोस की बात यह है कि देखा यह गया, ये मेरी बात नहीं है, मुझे ना आप इस बात पे एक्यूज कीजिएगा, यह रिसर्च की गई है कि जो लोग इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ इन 40 डेज के अंदर अपने आप को सिर्फ होली करते हैं, बाकी पूरा साल वो और बहुत सारे काम करते हैं। हम किसी को जज नहीं करते, लेकिन ये एक रिसर्च है, ये एक रिसर्च है कि ये 40 डेज सिर्फ तौबा नहीं करनी है, बल्कि हमें पूरा साल, खुदा यीशु मसीह ने जब दुआ रुबानी सिखाई तो उसने क्या बात बोली? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते तू भी हमारे कसूर, यानी हर रोज हमारे कसूर माफ किए जाते हैं। जब हम हर रोज दुआ करते थे, जब हम सुबह उठते हैं और रात सोने तक अगर हम 12 घंटे जाग रहे हैं, तो कभी किसी ने अपने आप को एग्जामिन किया मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया? शायद कुछ करते हो कुछ ना करते हो, मैं कभी करता हूं कभी भूल जाता हूं, लेकिन जब मैं एग्जामिन करता हूं कि आज मैंने क्या काम गलत किया, होली स्पिरिट नॉक करता है यहां पे कि तूने ये काम आज गलत किया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सोने से पहले उसकी मुआफी मांग के सोऊं, बजाय कि मैं वो सारे काम इकट्ठा करता रहूं और मैं ऐश वेडनेसडे वाले दिन इसकी तौबा करूं। नो, हर रोज हमें कन्फेस करने की जरूरत है खुदा के सामने, हमें हर रोज मुआफी मांगने की जरूरत है खुदा के सामने, हमें हर रोज अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने की जरूरत है। यही वजह थी कि जो बैप्टिस्ट चर्च थे, दे आर वेरी वेरी मच एक्सट्रीमिस्ट, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। उनकी लेडीज जो थी वो मेकअप तक नहीं करती थी, उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया था खुदा के लिए, वो हर वक्त होली लाइफ गुजारते थे। वो कहते थे कि हमें सिर्फ ये 40 दिन ये काम नहीं करना, बल्कि हमें हमेशा, इवन इब्तदाई कलीसिया को आप देखें जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, वो भी हर रोज अपने आप को पालूस रसूल की तरह कहते हैं कि हम अपने बदन को मारते कूटते हमें काबू में रखना है। हमें इस चीज को सिर्फ 46 डेज नहीं करना। पहला इतराज उनका यह था कि हमें जिंदगी में मुसलसल जो है वो बढ़ते जाना। को पता, जब हम 40 डेज में सिर्फ ये काम करते हैं, यानी हम 40 डेज अगर सिर्फ फास्ट करें, ध्यान से सुनिएगा, 40 डेज फास्ट, 40 डेज रिपेंटेंस, ठीक है, और 40 डेज चैरिटी वर्क, तो आपको पता कि हम गैर कौमों के साथ मिल जाते हैं। क्योंकि गैर कौमें आप जानते हैं कि उनमें से ऐसी कौमें हैं जो सिर्फ उनके पास भी महीना एक होता है रोजों का, और वो एक ही महीने में कुर्बानी करते हैं, वो एक ही महीने में सदका खैरात करते हैं। तो जब हम ये एक ही 40 दिन में काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम रिलीजियस हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट आवर रिलीजन, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, ये हर रोज की जंग है, ये हर रोज हमें बढ़ना है, हमें हर रोज अपने गुनाहों की कुर्बानी ज़ेन में देनी है, हमें हर रोज खुदा के काम के लिए बेदार रहना है। इवन यहूदी कौम आप देखें, साल में एक बार वो कुर्बानी करती थी, और साल में एक बार वो इन सारी चीजों को वो रोजा रखते, और वो उनका एक टाइम था, स्पेसिफिक टाइम था उनका। मगर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो इस सीजन में होती थी वो है, जो आज भी होती है, 40 रोजे जो हैं वो रखे जाते हैं। कितने रोजे जी? 40 रोजे। और इन 40 रोजों को मंसूब किया जाता है मसीह खुदावंद की उन
40 दिनों की आजमाइश से। तो यहां पर अगर मैं आपको भी बाइबल से पढ़ाऊंगा कि लेंट सीजन के अंदर 40 रोजे जो रखे जाते हैं, उसके फौरन बाद ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप खुदा यीशु मसीह के उन 40, पहली बात कि यीशु मसीह ने 40 रोजे नहीं रखे थे, याद रखें, यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा था। पढ़ लें जरा मेरे साथ, निकालें मत्ती की अंजील, उसका 4था बाब, पढ़े जी जरा उसकी पहली 2 आयत में क्या लिखा है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसको, यानी उसने 40 डेज का एक फास्ट किया था। मगर यहां पे अभी जब हम ये 40 रोजे मनाते हैं तो हम हर रोज रोजा रखते हैं। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने जब ये 40 दिन का जो फास्ट किया, उसके बाद अगर आप आए जरा नीचे पढ़े जरा इसकी जी, आप 11वीं आयत से पढ़ें, 11वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदा यीशु मसीह ने 40 रोजों के बाद 3.5 साल जमीनी खिदमत की। पढ़े जी जरा। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक़्त से यस्सू ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। जी हाँ, तो खुदावंद यीशु मसीह के इस 40 दिन के फाका के बाद मसीह खुदावंद ने 3.5 साल खिदमत की, और उसके बाद वो मसलूब हुए। तो इस सीजन के अंदर क्या होता है, 40 रोजों के फौरन बाद ईस्टर मनाया जाता है, जो कि डॉक्ट्रिनल लेवल पे गलत है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये 40 दिन के रोजे के बाद 3.5 साल खिदमत की, और फिर वो जाके मसलूब हुए। तो यहां पर क्या होता है कि वो एकदम से ईस्टर मनाते हैं, जो कि बिब्लिकल नहीं है। इसीलिए सुने, मैं फिर बोलूंगा कि मत समझिएगा कि मैं रोजों की मुखालफत में हूं। मुझे इस सीजन में बेशुमार कलीसिया के लोगों का फोन आया और मैंने उनको इनकरेज किया कि आप रोजे रखें, लेकिन मैंने उनको साथ गाइड किया, जो मैं आज आपको भी गाइड करूंगा कि आपने ये 40 रोजे रखने कैसे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ये रोजे रखना चाहते हैं और अगर आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा। अगर आप नहीं रख सकते, अगर आप 40 दिन का एक रोजा नहीं रख सकते, तो आप 40 रोजे रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रोजा जो है, फास्टिंग जो है, वो आपको स्पिरिचुअली डिसिप्लिन करता है। मैं इनकरेज करता हूं कि आप ये 40 रोजे रखें, लेकिन कैसे रखना है ये मैं आपको बताऊंगा आज। कि आपने ये नहीं कहना कि जी चूंकि रोजे चल रहे हैं तो मैंने रोजा रखना है। विदाउट पर्पस जो फास्टिंग है उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये सोच के कि जी रोजे चल रहे तो मैंने रोजा रखना है, ये कोई रोजा नहीं है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेसिस यानी पैदाइश से रेवलेशन मुकाशवा तक आपको एक ऐसा रोजा नहीं मिलेगा जो बिना किसी मकसद के हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने रोजे रखे गए वो मकसद के तहत रखे गए। इवन अगर हम यीशु मसीह के 40 दिन का ये जो रोजा एक है ना, इसकी अगर आप स्टडी करें तो इसके 2 मकसद थे। पहला मकसद था अबलीस का मुकाबला करना। क्या लिखा है? और रूस को जंगल में ले गया ताकि अबलीस के हाथ से। तो व्हाट वाज फर्स्ट पर्पस? पहला पर्पस क्या था? अबलीस का मुकाबला करना। और दूसरा मकसद 40 दिन के रोजे का था, यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करना चाहता था। हालेलुया। तो खुदा ने यीशु मसीह का जो मकसद था वो मकसद के साथ रोजा। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह गया और जाके फाके काट रहा है, नो, वहां पे पर्पस था। खुदा ने यीशु मसीह का मकसद था। मकसद क्या था? अबलीस का मुकाबला करे। और फिर जब उसने 3.5 साल मिनिस्ट्री करनी है तो उसने अपनी मिनिस्ट्री में अपने आप को इक्विप करने के लिए 40 डेज का फास्ट किया।
اسی لیے پہلی بات اگر آپ بائبل پڑھ لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے بے شمار ایسے روزے ہمیں نظر آتے ہیں جو مقصد کے تحت رکھے گئے ہیں. اگر آپ موسیٰ کو دیکھیں پرانے عہد نامہ میں اس نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا. ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے. پتہ کیا پرپس ہے اس کا؟ خدا سے کلام یعنی شریعت کو لینا. ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا. اس کا پرپس کیا تھا؟ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے ہورب کے پہاڑ پر جا رہا تھا. یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی خدمت کو آغاز کرنے کے لیے. دانیل نبی نے 21 دن کا روزہ رکھا جو ڈینیل فاسٹنگ ہے. وہ پتہ کس لیے رکھا تھا؟ خدا سے حکمت لینے کے لیے تاکہ وہ خواب کی تعبیر کرے اور فیوچر کے بارے میں لکھ سکے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ملکہ آستر جو تھی اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا. پھر آپ دیکھیں کہ یونا کے دور میں نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا کس بات کا؟ توبہ کے لیے کہ خدا ان کو معاف کرے. پھر آپ دیکھیں پالوس رسول جب دمشق کی راہ پر یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ اس کی بینائی جاتی رہی تو اس نے 3 دن کا روزہ رکھا. اس نے ریپینٹ کیا، توبہ کی اور یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا. وہ توبہ کا روزہ تھا. اسی طرح سے آپ کو میں بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں جس میں روزے رکھے گئے ہیں. روزے کا مقصد ہے. تو پہلی بات آپ نے یہ 40 روزے آپ رکھیں. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں آپ 40 روزے رکھیں لیکن پرپس کے ساتھ. آپ کوئی ایک پرپس لیں 40 ڈیز اس کے اوپر روزہ رکھیں. کوئی بھی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے یا آپ کیٹیگرائز کریں. آپ 40 پرپس رکھیں. آپ نے 40 روزے رکھنے. آپ ہر روز آپ کا ایک نیا مقصد ہو کہ خداوند آج میں اس بات کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. آج میں اپنی ازدواجی زندگی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. خداوند آج میں روحانی زندگی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. آج میں اپنے بچوں کے لیے، آج میں اپنی بیماری کے لیے، آج میں اپنے فائنانسز کے لیے، آج میں اپنی جاب کے لیے، آج میں اپنے ویزے. 40 مقاصد نکالیں اور اس کے لیے 40 روزے رکھیں. یا کوئی ایک مقصد لیں اس کے لیے 40 روزے رکھیں. لیکن بنا مقصد روزہ جو ہے بائبل مقدس اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. تو پہلی بات کلیئر ہوگی جی، روزے رکھیں، یہ 40 روزے رکھیں لیکن مقصد کے ساتھ. نہیں ویکھا باقی کہ روزے ٹور پہ تو میں بھی روزہ رکھ لوں. نو، یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پرپس کے ساتھ روزہ رکھیں، اس سے آپ برکت پائیں گے. دوسری بات، جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ جو ہے وہ روزہ آپ کے پیٹ کا روزہ نہ ہو. کس کا روزہ نہ ہو جی؟ بلکہ کس کا روزہ ہو؟ بائبل کہتی ہے آپ کی جان کا روزہ ہو. میں نے جان کی ڈیفینیشن کئی بار بتائی ہے جس کو انگلش میں سول کہتے ہیں. کیا ہے سول؟ کسی کو یاد ہے؟ یور ول، یور ایموشنز، یور مائنڈ، یعنی آپ کا ذہن، آپ کے جذبات اور آپ کی مرضی. جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے اپنے جذبات کو مارنا ہے. جب آپ نے روزہ رکھا ہے آپ نے اپنی مرضی کو مارنا ہے. جب آپ نے روزہ رکھا ہے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے تو آج میں نیٹ فلکس دیا ساری سیریز دیکھ لینی ہے. ایسا بھی ہوتا. آج میرا روزہ ہے تو میں نیٹ فلکس پہ جتنی سیریز ہیں وہ ساری میں دیکھوں گا. وہ آپ نے اپنی جان کو کنٹرول نہیں کیا. روزہ جان کو دکھ دینے کا، نہ کہ پیٹ کو اور منہ کو. پیٹ کو اور منہ کو جب آپ دکھ دیں گے تو آپ اسپرچولی ڈسپلن نہیں ہوں گے. پر جب آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنی عادتوں کو، اپنی خواہشات کو جب آپ دکھ دیں گے وہ روزہ خدا تک پہنچے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. پڑھ لیں زبور کی کتاب میں داؤد کہتا ہے، نکالا جی زبور 35، پڑھیں ذرا اس کی 13-14 آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے زبور 35 کی 13 اور 14 آیت؟ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. There are more than 100 verses، 100 سے زیادہ ورسز ہیں جس میں روزے کو جان کو دکھ دینا کہا گیا ہے. کہ میں نے اپنی جان کو دکھ دیا، یعنی اپنے جذبات کو دکھ دیا، اپنی خواہشات کو دکھ دیا، اپنے ذہن کو دکھ دیا، اپنی مرضی کو دکھ دیا تاکہ وہ روزہ عالم بالا تک پہنچے. تو پہلی بات آپ کا مقصد ہو. دوسری بات یہ روزہ منہ کا نہیں بلکہ یہ جان کو دکھ دینے کا روزہ ہو. ہیلیلویا.
اسی لیے یاد رکھیں جو کرسچن فاسٹنگ ہے وہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کی باڈی تو مشکل میں ہے ہی, آپ کی جان بھی مشکل میں ہوتی ہے, آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ منہ کا روزہ رکھیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں, منہ کا روزہ اس چھت سے بھی اوپر نہیں جائے گا, لیکن جان کا روزہ آسمان تک پہنچے گا. دانیل نبی نے 21 دن کی جو فاسٹنگ کی تو خدا کا فرشتہ ظاہر ہو گیا وہاں پہ. ہاللیلویا. جب آپ کی فاسٹنگ طاقتور ہے, جان کو دکھ دینے کی ہے, تو یاد رکھیں اس میں آپ کا کمال نہیں, خدا کے کلام کا فیصلہ کہ وہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے. وہ آپ کی مدد کرے گا, وہ آپ کی نیت کو جانتا کہ آپ نے کس نیت سے روزہ رکھ کے اس کو پکارا. اسی لیے جب آپ نے روزہ رکھنا تو اپنی جان کو دکھ دینا ہے, وہی روزہ خدا تک پہنچے گا. تیسری اہم چیز, پہلی چیز کیا تھی جی؟ مقصد کا روزہ, مقصد سے روزہ رکھنا. دوسری چیز جان کا روزہ. تیسری ایک اہم چیز ہے, آپ کا جب روزہ ہو تو وہ صرف آپ کو پتا ہو یا آپ کے خدا کو پتا ہو. کیونکہ اگر آپ کا روزہ دکھانے کے لیے ہے یا آپ کا روزہ لوگوں کے لیے ہے تو بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے. نکالے میرے ساتھ یہ روزہ جس کی میں بات کروں جو صرف آپ کا اور خدا کا. کیا لکھا یسوع مسیح نے, کیا کہا؟ متی کی انجیل اس کا 6واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. کیا لکھا ہے؟ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں, ہپوکریٹس کی بات کی جا رہی ہے. اپنا منہ نہ بگاڑو. ہمارے آس پاس ہیں ایسی قومیں جو ایگزیکٹ یہ روزے پہ ہیں. لکھے جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ نہ بگاڑ. یعنی جب آپ نے فاسٹ کی نیت باندھی, رات کو آپ نے کھانا کھایا, دعا کی, یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. یہ آپ کو اور خدا کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ اپنے موڈ اور اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس پہ قابو پانا, کہ آپ کی باڈی لینگویج سے ظاہر نہ ہو کہ یہ بندہ فاسٹنگ میں ہے. ہاں جی, پڑھیں آگے, دوبارہ پڑھ لیں شروع سے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. بلکہ آدمی نہیں بلکہ جو تیرا باپ پوشیدگی میں ہے وہ تجھے, یعنی انسانوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا. کچھ قومیں ایسی ہیں کہتی ہیں منہ سے بدبو آئے تو خدا خوش ہوتا ہے. اور لکھے منہ دھو, سر پہ تیل ڈال اور کوٹری میں جا کے دعا کر تاکہ تیرا روزہ عالم بالا تک, تیرے خداوند تک پہنچ سکے. جب ہمارا روزہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے تو یاد رکھیں کہ وہ روزہ خدا تک نہیں پہنچتا. یہ روزہ پوشیدگی کا روزہ ہے, یعنی ایسی فاسٹنگ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ فاسٹ کر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں کہ آپ روزے میں ہیں. وہ آپ کا خدا سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. وہ روزہ ہے حقیقی روزہ. تو یاد رکھیں, روزے رکھیں, میں بھی روزے رکھتا ہوں, لیکن پرپس کے ساتھ, جان کو دکھ دے کے اور خدا کے لیے. اور پھر صرف 40 ڈیز روزے نہیں رکھنے. بائبل مقدس کی ٹیچنگ یہ بتاتی ہے, یاد رکھیں جو مسیحت ہے یہ جوڈائزم میں سے نکلی ہے. جو کرسچینٹی ہے وہ جوڈائزم میں سے آئی ہے, اور بہت ساری باتیں جو یہودیت کی تھیں خدا نے ممکن کیا کہ وہ کرسچینٹی کے اندر ہوں. اور یہودیت کے اندر خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کہا تھا کہ وہ ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھیں, اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنے کے لیے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک واقعہ جو خدا یسوع مسیح کہتا کہ ایک مسول لینے والا اور ایک فریسی دونوں ہیکل میں دعا کر رہے تھے, اور فریسی کہتا ہے خداوند میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں,
میں تیرا حصہ دیتا ہوں. یعنی اس نے پوری تمید باندھ کے خدا کو اپنی نیکیاں یاد کرائیں, اور مسئول لینے والا لکھا کہ وہ اس کی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ خدا کو دیکھے, بلکہ وہ چھاتی پیٹ کہتا ہے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر. تو یہاں پر خداوند نے جو اکاؤنٹ دیا 2 روزوں کا ذکر کیا کہ یہودی قوم ہفتے میں 2 روزے رکھتی تھی, یہ ان کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے رکھنے ہیں. اس لیے ایک مسیحی شخص کو ہفتے میں 2 روزے رکھنے ضروری ہیں. اگر آپ نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ ایک ضرور رکھیں, اور اگر آپ وہ بھی نہیں رکھ سکتے, روزوں کے بارے میں بتاتا چلوں, یہ بڑی ایک خاص بات ہے, یہ شاید آپ کے لیے نئی بات بھی ہوگی کہ روزے رکھنا یا نہ رکھنا یہ مینڈیٹری بھی نہیں ہے مسیحت کے اندر, اس کی پنشمنٹ نہیں ہے. اب آپ بولیں گے یہ کہاں سے بات آ گئی ہے؟ تو اگر آپ خدا یسوع مسیح کی واقعات کو پڑھیں تو لکھا یسوع مسیح کے شاگرد جا رہے تھے اور یسوع مسیح ساتھ تھا, اور یسوع مسیح کے پاس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لوگ آئے, انہوں نے بولا کہ کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ اور یوحنا کے شاگرد سارے روزہ رکھتے ہیں. تو یسوع نے کہا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے براتیوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں نا, روزہ یاد رکھیں, میں ذاتی تجربہ رکھتا ہوں اس بات کا کہ جو دعا میں نے بغیر روزے کی اور جو دعا میں نے روزے کے ساتھ کی اس کا جواب ڈیفرنٹ وے میں آتا ہے. اس لیے روزے کی جو دعا ہے اس میں بہت قدرت ہے. تو روزہ ضرور رکھیں, لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا کچھ پرابلم ہے نہیں رکھتے تو اس کی پنشمنٹ نہیں ہے. یاد رکھیں بائبل اس کی کس طرح سے کوئی پنشمنٹ نہیں بتاتی ہے, بائبل میں اس کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, لیکن سیلف ڈسپلن یا اسپرچولی ڈسپلن ہونے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. تیسرا کام اس سیزن میں کیا ہوتا ہے جی؟ تیسرا کام ہوتا ہے اس سیزن کے اندر چیریٹی ورک. تو چیریٹی ورک کی اگر بات کریں تو رومن کیتھولک اور اینگلیکنز جو ہیں یہ چیریٹی میں ان سے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں جتنی یہ چیریٹی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. اور لیکن یہاں پر ہمارا جو کلچر ہے, میں جب کلچر کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان کی بات کروں گا کہ ہمارا جو کلچر پاکستان کا بن گیا اس کو ابلیس نے اتنی بری طرح اپنے قبضے میں لے لیا کہ لوگ جب چیریٹی کرتے ہیں تو چیریٹی سے پہلے ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے, جو کہ چیریٹی نہیں ہے اصل میں. بائبل میں لکھا ہے جب تو کسی کی خیرات کرے اور جب تو اپنے دائیں ہاتھ سے دے تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ابلیس نے چیریٹی کا جو کانسیپٹ ہے, اوریجنل کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان میں بگاڑ دیا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی آٹے کا توڑا بھی کسی کو دے گا نا تو اس کی فیس بک پہ تصویر ایک آنی ہے. بائبل اس کے خلاف ہے. جب آپ نے چیریٹی کرنی ہے, جب آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے تو یاد رکھیں بائبل کے کلچر سے دیں, نہ کہ اپنے کلچر سے. بائبل کا کلچر کیا پڑھ لیں, ذرا نکالیں ذرا متی کی انجیل 6 باب پڑھیں ذرا, اس کی 3 اور 4 آیت میں کیا لکھا ہے. متی کی انجیل 6 باب 3 اور 4 آیت. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. تو یہ اوریجنل کانسیپٹ ہے چیریٹی کا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو آپ پبلسائز نہ کریں, اس کو آپ سوشل میڈیا پہ یا اپنے دکھاوا نہ کریں کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں. بائبل کہتے ہیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. جب آپ چیریٹی کرتے ہیں ان دنوں میں یا ویسے بھی پورا سال تو آپ کی چیریٹی اتنی سائلنٹ ہو کہ آپ کے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ چیریٹی کر رہے ہیں. وہ چیریٹی خدا کے حضور پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی ہے. تو 3 چیزیں اس لینڈ سیزن میں نے آپ کو بتایا ہوتی ہیں. اپنے گناہوں پہ ماتم جو ایش وینسڈے تھا, اس کے بعد فاسٹنگ اور پھر چیریٹی. تو ہم نے گناہوں پہ ماتم بائبل میں کیا پڑھا, صرف 46 ڈیز میں نہیں کرنا بلکہ ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہر روز توبہ کرنی ہے, ہر روز اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنا ہے. پھر ہم نے روزے دیکھے کہ جو روزے ہیں ان کو مقصد کے ساتھ رکھنا ہے, جان کو دکھ دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں, اور سال میں صرف 40 نہیں بلکہ ویسے بھی روزے رکھیں. اور لاسٹ اور فائنل چیز جو اس سیزن میں ہوتی ہے چیریٹی, اس کو جو ہے ہمیں پبلسائز نہیں کرنا, ہمیں اس کو اپنے تک محدود رکھنا تاکہ وہ اجر خدا کی طرف سے مل سکے. تو یہ جو لینڈ سیزن ہے, اس لینڈ سیزن کو جب ہم نے ایمانداروں نے منانا ہے تو جو پیرامیٹرز کلام کے ہیں ہم نے ان کلام کے پیرامیٹرز میں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, نہ کہ
डॉक्ट्रिनल जो डिफरेंसेस हैं या जो डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस हैं, जो डिनोमिनेशंस ने अपनी तरफ से क्रिएट की चीजें हैं, हमें उनको फॉलो नहीं करना। मैं हमेशा एक बात करता हूं, मेरा फोकस अपने मैसेज में हमेशा यह होता है कि मैं जो बात करूं उसको मैं बाइबल में से साबित कर सकूं। और अगर कोई बात मैं आपको बोलूं और वो बाइबल में से साबित ना हो तो मैं आपका मुजरिम हूं। याद रखें, मैं कसूरवार हूं आपका और खुदा का भी। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो बात आपको बताऊं उसको मैं बाइबल से रेफरेंस दे सकूं। तो इसलिए मैं दोबारा बोलूंगा, ऐश वेडनेसडे का बाइबल में कोई रेफरेंस नहीं है, 40 डेज फास्टिंग का बाइबल में कोई रेफरेंस नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं ये काम करें। क्यों? क्योंकि ये अच्छे काम है। रोजा रखना अच्छा काम है, गुनाहों पे मातम करना अच्छा काम है। इसको आप करें, रूटीन बनाएं। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इसको 40 डेज के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। काश के वो ये बोलते कि ये पूरा साल काम हो तो हम इस बात से आजाद होते। प्रेज गॉड। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, मैं इसके खिलाफ नहीं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को करें, खुदावंद आपको इसकी वसीला से बरकत देगा। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू जी।